السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مشرکین کے لیے کھلا چیلنج۔ کیا چیلنج ہے؟ دیکھتے ہیں ان آیات میں، چلیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ۔ مشرکین مکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ وہ نہیں مانتے جنت کو، جہنم کو، مرنے کے بعد اٹھنے کو، حساب کتاب کو۔ جب بار بار مسلمانوں سے سنتے ہیں مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اعمال کے مطابق جزا سزا ہوگی، پھر تنزن کہتے، مکے کے سردار پھر تنزن کہتے کہ دیکھیے جیسے ہم یہاں سردار ہیں آخرت میں بھی سردار ہوں گے، جیسے ہم یہاں خوشحال ہیں آخرت میں بھی خوشحال ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر ان سے سوال کرتے ہیں، اس کی تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے؟ کس چیز نے تمہیں بتایا کہ تمہیں آخرت میں اعلیٰ مقام ملے گا؟ ام لکم، ام کیا، لکم لا لیے، کم تمہارے، ام لکم کیا تمہاری، ایمان یمین کی جمع ہے ایمان، یمین کہتے ہیں قسم کو، قسمیں۔ ام لکم ایمان کیا تمہاری قسمیں ہیں، علینا دو لفظ ہیں، علا اور نا، علا پر، نا ہمارے، علینا ہم پر، ہمارے ذمے، بالغتن پہنچنے والی ہے، بالغتن واحد ہے، پہنچنے والی ہے۔ لیکن یہ ایمان کی صفت ہے، ایمان چونکہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہونے کی وجہ سے اس کی جو صفت آئی ہے وہ مؤنث واحد آئی ہے، لیکن ترجمہ ایمان کے مطابق کریں گے کہ پہنچنے والی ہیں۔ ام لکم ایمان کیا تمہاری کوئی قسمیں ہیں، علینا ہمارے ذمے، بالغتن جو پہنچنے والی ہیں، الی یوم القیامت، الی کو تک، یوم دن، الی کی وجہ سے یوم جاری حالت میں ہے، یوم القیامت قیامت کے دن، یوم اور قیامت مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے، الی یوم القیامت قیامت کے دن کو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہاری کوئی قسمیں ہیں ہمارے ذمے جو قیامت کے دن تک جانے والی ہیں؟ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمیں آخرت میں بڑا اعلیٰ مقام ملے گا، کیا اس کی کا تمہارا کوئی میرے ساتھ معاہدہ ہوا ہے؟ کوئی قسمیں دی ہیں میں نے تم کو جو قیامت کے دن کو پورے ہونے والی ہیں، قیامت کے دن تک وہ جاری رہنی ہیں؟ کیسے تم کہتے ہو کہ ہم دنیا میں بھی سردار ہیں آخرت میں بھی سردار ہوں گے؟ ان لکم لما تحکمون، ان یقینا، لکم لا لیے، کم تمہارے، ان لکم بے شک تمہارے لیے، لما لا واقعی، ما
جو لما واقعی وہی ہوگا جو تحکمون تم حکم کرو گے، حاکمہ یحکمو حاکمہ اس نے حکم کیا، یحکمو وہ حکم کرے گا، تحکمو تو حکم کرے گا، یا کی جگہ پر تا لگا دے، آگے واو نون لگا دیا تو جمع بن گیا، تحکمون تم حکم کرو گے، ان لکم بے شک تمہارے لیے، لما واقعی وہی کچھ ہوگا جو تحکمون تم حکم کرو گے، کیا آخرت میں تمہارے لیے واقعی ایسا ہوگا جو تم کہو گے؟ نہیں نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، سلہم سوال کیجئے، پوچھئے، ہم ان سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مکے والوں سے پوچھئے، ایہم ایو کون ہے، ہم ان میں سے، ایہم کون ہے ان میں سے، بذالک بی کا ذالک اس، بذالک اس کا، اس بات کا، زعیم ذمہ دار، ضامن، سلہم پوچھئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ایہم کون ہے ان میں سے، بذالک زعیم اس کا ذمہ دار، اس کا ضامن کون ہے، کون تھا اس معاہدے میں شریک کہ جن کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ تمہیں آخرت میں بھی سرداری ملے گی، اس معاہدے میں ضامن کون تھا، کس کے سامنے قسمیں اٹھائی گئی تھی، ہے کوئی تمہارے پاس ایسا ثبوت، یا جو من میں آیا کہہ دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم، ام لہم ام کیا، لہم لا لیے، ہم ان کے، ام لہم لکم ہو تو تمہارے لیے، لہم ان کے لیے، ام لہم کیا ان کے ہیں، شرکاء معبود، اللہ کے بنائے گئے شریک، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آخرت میں بھی سردار ہیں، کون ہے جو میرا شریک بنایا ہوا ہے انہوں نے، جو اس بات کی ان کو گارنٹی دیتا ہے، جو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تم تو آخرت میں بھی سردار ہوگے، فَلْيَأْتُوا فا پھر، لا چاہیے، اسے کہتے ہیں لام امر، یا تونا، یہ جو لام ہے یہ زبر کے ساتھ آتا ہے، اور اگر اس کے شروع میں فا آ جائے یا واو آ جائے تو پھر یہ جزم کے ساتھ ہوتا ہے، اب چونکہ اس کے ساتھ فا آ گیا ہے تو یہ جزم کے ساتھ ہے، الگ پڑھیں گے تو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، یا تونا یہ لفظ ہے، یا تونا فعل مضارع ہے جس کے معنی ہے وہ آئیں گے، لیکن فعل مضارع ان کے یا تونا یا یذہبون کے بعد اگر فا آ جائے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں یا تونا وہ لائیں گے۔ اچھا، تو یہ لام آنے کی وجہ سے لام امر جب آ جائے فعل مضارع پر تو اس کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، اگر جمع ہو یا تثنیہ ہو تو نون جو ہے جمع کا تثنیہ کا وہ گر جاتا ہے، یہ لام امر آنے کی وجہ سے نون جو تھا جمع کا وہ گر گیا، یہاں دیکھیے نون نہیں ہے تو لفظ رہ گیا فَلْيَأْتُوا یاتونا وہ لائیں گے، فَلْيَأْتُوا پھر چاہیے کہ وہ لائیں، کس کو لائیں، بِشُرَكَائِهِمْ بی کو، شرکائے شریک کی جمع، شریکوں کو، ہم اپنے، بشرکائہم اپنے شریکوں کو، اپنے معبودوں کو، جو انہوں نے میرے مقابلے میں میرے شریک بنا رکھے ہیں، معبود بنا رکھے ہیں، ان کو لائے، مشرکین مکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔
وہاں بے شمار انہوں نے معبود بھی بنا رکھے تھے، جن معبودوں کو بھی وہ کی پوجا کرتے تھے، ان سے بھی مرادیں مانگتے تھے، ان کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے، ان کے سے بھی دعائیں کرتے، ان سے بھی امیدیں لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کس نے یہ کہا ہے کہ تم دنیا میں بھی سردار ہو تو آخرت میں بھی سردار ہوگے؟ کس نے وعدہ کیا ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کو گارنٹی دے دی ہے؟ لاؤ ان شریکوں کو میرے سامنے ادھر، کون ہے وہ شریک؟ حقیقت ہے جس نے بنا رکھے ہیں وہ من گھڑت ہیں، جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام میں کسی کو دخل نہیں، مخلوق میں سے کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نظام میں دخل دے سکے۔ اگر کوئی سناتا ہے کس سے کہانیاں تو اس کی من گھڑت باتیں ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آج کل سوشل میڈیا بھی بھرا پڑا ہوتا ہے، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا، سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے معبود ہیں؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، پھر لے آئیں اپنے معبودوں کو، لائیں میدان میں، ان کانوا صادقین، ان اگر کانو ہیں وہ صادقین سچے، ان کانو صادقین اگر وہ سچے ہیں تو سچی بات ہے۔ آج بھی جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں نا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں ایسے کر دیا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ لاؤ میدان میں آؤ، ادھر آؤ نا، کر کے دکھاؤ نا۔ یہ پاکستان مختلف مسائل میں الجھا ہوا ہے، کرو نا اس کا حل، ہے کسی کے پاس؟ نہیں، اس کو حل کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن کہانیاں بڑی سنائیں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام لوگوں کی خواہشات پر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایک طے شدہ پروگرام کے تحت چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پروگرام اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جرم کرنے والے کو سزا دے گا اور بھلائی کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کو اس کا اجر دے گا۔ یہ آخرت کے متعلق جتنی باتیں ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طے شدہ باتیں ہیں، اس میں کسی کو دخل نہیں، کسی کو اس میں مداخلت کرنے کا اختیار نہیں، کسی کی خواہش پر نہیں۔ حقیقت اصل بات صرف وہی ہوگی جو کتاب اللہ میں ہوگی، جو بات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں تک پہنچی ہیں، جو بات قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وہی بات حقیقت ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی بات ہوگی، جو بات اس سے ٹکرائے گی قرآن و سنت سے، وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہمیشہ مطالعہ کیجئے قرآن مجید کا اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے، اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر کھلا چیلنج دے دیا مشرکین کو۔ ہاں جی، اگر تمہارے کوئی معبود ہیں، کوئی کرنے والے ہیں، کوئی مشکل کشا ہیں، کوئی حاجت روا ہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والے ہیں، کوئی تمہیں آخرت کو بچانے والے ہیں، تو لاؤ ان کو میدان میں دکھاؤ مجھے وہ کہاں ہے؟ کوئی نہیں ہے، سب جھوٹی کہانیاں ہیں، سب ان کی تصوراتی قصے ہیں۔ کوئی جانوروں کی پوجا کرے، کوئی مٹی کے بتوں کی پوجا کرے، کوئی گھوڑے کی کرے، کوئی قبر کی کرے، کوئی حجر کی کرے، کوئی شجر کی کرے، جس کی بھی کرے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں قطعاً کسی کو دخل نہیں ہے۔ یہ لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی پر ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام، خوش رہیے۔